کے لیے آپ کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ درود پاک بذات خود ایک بڑی جامع ترین دعا ہے، لیکن جو درود ناریہ کا انداز ہے وہ بالکل علیحدہ ہے جو آپ کے ہاتھوں میں۔ اس درود شریف کو ہمارے بزرگوں نے کثرت سے پڑھا ہے، اور اس درود کو ہمارے بزرگوں کی مجالس میں اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی بہت خاص دعا مانگنی ہو۔ ویسے ہر درود ہی قبول ہے، ہر درود کو ہی اللہ پسند کرتا ہے، لیکن اس درود کے انداز علیحدہ ہیں۔ 4444 مرتبہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے جو گٹھلیاں ہیں یہ گنی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ نے اس درود کے بغیر نہیں پڑھنی، یعنی اس کو کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے۔ اور اس درود کے آداب کو مد نظر رکھنا ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کوئی بھی بے وضو نہ بیٹھے، باوضو بیٹھیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے بات نہیں کر سکتے، آپ کسی سے بھی گفتگو نہیں کر سکتے۔ کوئی لفظ، کوئی زبان سے جملہ نکلا تو آپ اس درود کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ جب یہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس درود کے سوا زبان پہ کوئی اور چیز نہیں لایا جا سکتی۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے آپ اٹھ نہیں سکتے، اٹھ کے نہیں جائیں گے کسی جگہ، چل کے نہیں جائیں گے، اور بس آپ نے بیٹھے ہی رہنا ہے۔ اگر وضو کا مسئلہ بنتا ہے تو آپ اس کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، لیکن اٹھیں گے نہیں، سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ اس کے آداب میں سے ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ اس کے ساتھ صرف ایک دعا جوڑی جائے گی، صرف ایک دعا ہوگی، اور اس ایک دعا کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے یہ دعا اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ 2 نہیں ہو سکتی، 3 نہیں ہو سکتی، 4 نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی رہے گی۔ اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر وہ دعا 2 میں بدلی تو پھر پہلی بھی گئی، ایک ہی دعا رکھنی۔ اس کے لیے میں آپ کو 2-3 منٹ دوں گا، آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے۔ ہو گیا لائیو؟ مسجد میں بیٹھے مسئلہ اوپر لائیو دیکھتے رہے تو آ کے چیک کر لیں۔ تو آپ نے اس کو 2-3 منٹ میں سوچ لینا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اتنی دور آپ چل کے آئے ہیں، تو ضرور اپنے ذہن کی دعا کو سوچیے۔ کوئی بہت بڑی دعا کیجیے، میں بار بار عرض کروں گا، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ 3 نشستیں اس کی کریں گے، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ 4444 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، اور 10 سے 15 منٹ میں آپ اسے پڑھ لیں گے۔ ایک اس کا پہلی نشست مکمل ہو جائے گی، تو پھر اس کی دوسری نشست شروع کی جائے گی۔ یہ 10 سے نا 1-2 کھڑکی اٹھو، ذرا کھولو، ذرا 1-2 کھڑکی، ہوا ذرا آئے، لوگ زیادہ ہو گئے۔ تو آپ نے دوسری نشست جب شروع کرنی ہے تو اس کے لیے پھر آپ ایک نئی دعا سوچ سکتے ہیں کہ اب دوسری نشست کے لیے میری یہ دعا ہے، پھر ایک اور دعا تیسری نشست کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو یہ 3 نشستیں ہم آج کریں گے انشاءاللہ، جو کہ بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ یہاں تو ایک نشست ہو جائے تو بڑی بات سمجھی جاتی ہے، تو آپ کو اللہ، کیونکہ تعداد آپ کی ماشاءاللہ کافی ہے، تو 3 نشستیں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور پھر یہ جو گئے ہیں ابھی یہ وضو کر کے واپس آ جائیں گے تو بیٹھ سکتے ہیں، انہیں بٹھا دیجیے گا۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور پھر اس درود شریف کو شروع کر دیا جائے گا، اور پھر آپ نے یہ جو بچیاں ڈیوٹی دے رہی ہیں، کون ڈیوٹی دے گا؟ ٹھیک ہے، 3 نشستیں، ٹھیک ہے، بہتر، چلیں۔ تو اب یہی ہے کہ جو یہ بچیاں ڈیوٹی دے رہی ہیں، آپ کے سامنے میری گٹھلیاں ختم ہو جاتی ہیں تو آپ نے مزید نہیں پڑھنا، پھر اسے آپ نے خاموش رہنا ہے، کیونکہ گٹھلیاں آپ کے پاس نہیں ہیں۔ ہاتھ ہلائیں، ذرا اونچا کر کے ہاتھ لائیے گا،
کوئی آپ کو دیکھ لے گا تو آپ کو گٹھلیاں پہنچا دی جائیں گی. لیکن اگر گٹھلیاں آپ کے سامنے سے ختم ہو گئی ہیں تو آپ نے اور نہیں سے پڑھنا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری تعداد ہوتی ہے. نہیں دیکھیں میں درود پڑھنے لگی ہوں مجھے پڑھنا چاہیے. بھائی آپ کو کہا گیا تعداد پوری کرتے ہیں اس کی، تو اس تعداد کو مینٹین کیا جاتا ہے، تو آپ نے اسے دیکھنا ہے. تو یہ تو موج ہو گئی، اگر آپ کے سامنے گٹھلیاں کم ہیں آپ کو جلدی سے پڑھ لیا آپ نے تو کمال ہو گیا. لہذا تسلی سے بیٹھے رہیں اور گٹھلیاں کے آنے کا انتظار کریں. بچیوں سے جو ڈیوٹی دے رہی ہیں میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ خود دیکھیں بار بار کہ کہاں کہاں گٹھلیاں ختم ہوئی ہیں، تو وہ خود سے مینج کریں اس چیز کو. اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ کو میں 1 سے 2 منٹ دے رہا ہوں، اپنی دعا سوچ لیں. اور یہ 100% ذہن میں رکھیں کہ وہ قبول ہو جائے گی، وہ مکمل ہو جاتی ہے. 1000 دفعہ مجھ سے سنیں آپ، وہ مکمل ہو جاتی ہے، وہ پورا ہو جاتی ہے، وہ ضرور ہو کے رہتا ہے. سوچ لیں اور گھر جا کے اسے کہیں لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ 2024 میں آپ رمضان میں وہاں گئی تھیں اور آپ نے یہ دعا مانگی تھی. تو جب وہ ہو جائے تو کم از کم ہمیں ایک فون ضرور کر دیجئے گا، نہ بھی کریں تو خیر ہے، لیکن کہ ہم بتا دیجئے گا کہ ہماری دعا حضور قبول ہو گئی، تاکہ آپ کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ آپ نے خود نہیں کی ہے، آقا دو جہاں کے نام سے یہ مکمل ہوا ہے. حضور کے نام کی اللہ نے عزت رکھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاتحہ. ہاتھ اٹھائیے، سورۃ فاتحہ پڑھیے. اب وہ دعا اپنے دل میں دہرائیے. وصلی اللہ تعالی. چہرے پہ ہاتھ پھیر لیجیے. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكریم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. یہ سب نے پڑھ لیا، کو پڑھ رہا ہے ہاتھ کھڑا کریں جس کے پاس ہے گٹھلی. الفاتحہ. اب وہی دعا جو آپ نے پہلے مانگی تھی اسے دوبارہ دہرائیے. صلی اللہ تعالیٰ. چہرے پہ ہاتھ پھیر لیجیے. گٹھلیاں واپس ڈال دی جائیے. درود شریف ناریہ کی دوسری نشست شروع کی جائے گی اور اب دعا بھی بدل جائے گی. اگر آپ چاہیں تو اسی دعا کو دوبارہ کر سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے. بولیے میں نے کیا کہا؟ ضرورت. آپ کو امید اور یقین دلاتا ہوں کہ اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہو گیا. اب آپ اگلی دعا کی طرف توجہ کیجیے. دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور پھر آپ اگلی دعا مانگ لیں گے، پھر انشاءاللہ درود شریف ناریہ شروع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاتحہ. اپنی دعا دہرائیے. صلی اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. وہی دعا دوبارہ دہرائیے. وصلی اللہ تعالی. الحمدللہ. درود شریف ناریہ کی تیسری نشست. اور شروع کرنے سے پہلے اب میں آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے اور پھر یہ مجلس مکمل ہو جائے گی. آپ کو اجازت ہوگی جانے کی. اللہ نے جب آپ کو کبھی ایسا موقع دیا جس پہ یہ وعدہ کیا گیا ہو کہ ہم کرم کریں گے، فضل کریں گے، تو ضرور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی دعاؤں کو کچھ اس طرح سے مانگنا ہے کہ وہ دعا آپ کی دنیا کے لیے نہ ہو. کیونکہ جب بھی ایسا موقع اللہ دیتا ہے تو اصل میں اللہ اپنے بندے کو یہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ اب میرا بندہ مانگتا کیا ہے، اور اس کو یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح توجہ کرتا ہے. تو اس وقت جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے، جس کو کسی اللہ والے کی تربیت ملی ہو، وہ اس وقت کبھی بھی چھوٹی دعا نہیں کرتا. تو آپ کو کبھی ایسا موقع ملے جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں میری دعا ہر صورت قبول ہونے والی ہے. جیسے آپ مدینہ شریف جائیں، انشاءاللہ کہو. آپ مکہ شریف جائیں، آپ جب بیت اللہ کو چھوئیں، گنبد شریف کی زیارت کریں، آپ ریاض الجنہ میں بیٹھیں، یا اس طرح جتنے بھی مقامات ہیں، اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوں، یا آپ تہجد کے وقت اٹھیں، یا آپ کو اللہ موقع دے دے آپ کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہو، تو حضور آپ سے کچھ پوچھیں کہ کیا چاہیے تمہیں. تو ایسے سارے مقامات، یا شب قدر ہو یا شب برات ہو، اور رمضان تو خیر سارا مہینہ ہی ایسا ہے، اس میں تو کوئی لمحہ ہی ایسا نہیں ہے جو قبولیت سے خالی ہو. ہم اصل میں محروم اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ہم اس وقت اپنی دعاؤں کو صحیح ترتیب نہیں دے پاتے، اور وہ غلطی ہماری جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہتی ہے، کیونکہ ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہوتا کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے. تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو ایاز نے کیا تھا محمود غزنوی کے ساتھ. جب محمود غزنوی نے دربار میں آ کے یہ کہا تھا کہ آج میرا دل بڑا خوش ہے، آج بڑا موڈ اچھا ہے، تو کچھ ہیرے لٹاؤں گا، اور آج کسی کو بلاؤں گا نہیں، بلکہ میں ہوا میں پھینکنے لگا ہوں ہیرے، جس کے ہاتھ میں جتنے آگے وہ اسی کے ہوں گے، اور کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارے پاس 2 4 آئے ہیں 6 آئے ہیں، جس نے جتنے لوٹ لیے وہ اسی کے ہوں گے. اب سارے تیار ہو گئے کہ بادشاہ سلامت کا آج انداز بہت بڑا کرم والا ہے، فضل والا ہے. تو اس نے یوں ہی کیا، اس نے وہ ہیروں والا وہ کھولا جو پوٹلی تھی اس کی، اور اس کو پھینک دیا ہوا میں. اب سب نے ظاہر ہے اس کو پھر کوشش کی، کسی کے ہاتھ میں 2 آئے، کسی کے ہاتھ میں 3 آئے، 4 آئے، 6 آئے. ایاز جو تھا وہ بھاگتا ہوا قریب آیا اور اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اس کے بولو کہاں رکھ دیا؟ سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. اور بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ عجیب آدمی ہے، باقی سارے ہیرے لوٹ رہے ہیں، یہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو. ہنسنے لگا، مسکرانے لگا. خیر جب انہوں نے لوٹ لیے ہیرے تو سب نے جب منظر دیکھا تو سب بھی حیران ہوئے کہ یہ عجیب اس نے حرکت کی ہوئی ہے، بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا اور ہاتھ چھوڑ بھی نہیں رہا، مسلسل ہاتھ رکھا ہوا ہے.
اس کے جو ہے وہ سر پہ جو اس نے تاج پہنا ہوا تھا جو بھی تھا، تو کہنے لگے دیکھو کیسا بیوقوف ہے، آج کتنا بڑا موقع ملا تھا اور آج بھی خالی رہ گیا۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا مسکراتے ہوئے کہ یار تو عجیب آدمی ہے، کتنا اچھا موقع تھا، تو بھی ایک آدھ ہیرا لے لیتا۔ تو اس نے کہا حضور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہوگا، جو جس پہ بولو ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہو جائے گا۔ تو حضور آپ ہیروں والے ہیں، آپ ہی میرے ہو جائیں نا۔ ہم بڑے بے وقوف لوگ ہیں، بہت ہی جاہل ہیں، ہم جہلاء کی پلندے ہیں ہم سارے، اور ہم اتنے عظیم وقت کو اپنی چند دو ٹکے کی دعاؤں کے ساتھ ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے اللہ والوں میں اور عوام میں۔ عوام کو بھی تہجد ملتی ہے، اللہ والوں کو بھی لیلۃ القدر ملتی ہے، عوام بھی لیلۃ القدر میں آتی ہے۔ اللہ والے بھی مکہ جاتے ہیں، عوام بھی جاتی ہے، اللہ والے بھی مدینہ جاتے ہیں، عوام بھی جاتی ہے، بولو نا بھائی، سارے جاتے ہیں نا۔ فرق کہاں پڑتا ہے؟ فرق دعاؤں میں پڑتا ہے، فرق اس وقت کی دعا میں ہے۔ وہ وقت جو اب انہیں نصیب ہوا ہے وہ ایسی دعا کر جاتے ہیں کہ اس دعا سے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے بلند رتبوں پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ اور میرے نبی نے ہمیں یہی سکھایا، بلند سوچ، بلند نظری، بلند نگاہ ہونا۔ یہ بلندی نگاہ جسے مل جائے بہت بڑا فضل ہے اس پہ، اس کی نگاہ چھوٹی چیزوں پہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ اور دیکھیے آقا دو جہاں ارشاد، میں آخری بات کر رہا ہوں، لمبی بات نہیں کروں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری زمین و آسمان کی دولتیں اگر اکٹھی کر لی جائیں اور ساری زمین و آسمان کی دولتوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، جتنی زمین میں ہے جتنی آسمانوں میں ہے، ان ساری دولتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو سوئی کے ناکے کے اوپر جب پانی ٹھہر جائے، جو سوئی نکالی جائے پانی سے، دریا سے، سمندر سے ڈبو کے سوئی نکالی جائے، تو سوئی کے نوک کے اوپر جتنا پانی ٹھہرا ہے، وہ جو پانی ٹھہر گیا اس کی نوک کے اوپر، وہ ساری زمین و آسمان کی دولت ہے۔ اور وہ جو سامنے سمندر ہے وہ آخرت کی دولت ہے، وہ آخرت ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ تم نے مرنے کے بعد جانا ہے۔ اب ہم بے وقوف کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سوئی کی نوک کے اوپر توجہ رکھتے ہیں، ہم اسی کو مانگتے پھرتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ تو سوئی کی نوک کے اوپر پانی جتنا ٹھہرا ہے، یہ تو اس کے برابر ہے دنیا کی ساری دولت، اور وہ جو سامنے تمہیں سمندر نظر آ رہا ہے وہ آخرت ہے، اس کی طرف توجہ کوئی نہیں، وہ امتحان ہی نہیں ہے، اور اس ناکی کی سوئی کے اوپر پانی کے لیے روتے پھرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ بھی تنخواہ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے آپ میرے پاس آئے تو تھے لیکن آپ نے آپشن ضائع کر دی۔ آپ وزیر اعظم کے پاس گئے ہوں اور وزیر اعظم کے دفتر میں، اس کے آفس میں آپ بیٹھے ہوں اور وزیر اعظم سے آپ یہ کہنے گئے ہوں کہ میری گلی کا گٹر خراب ہوا ہے، میری گلی کا گٹر ذرا ٹھیک کرا دے۔ اور تو بیٹھا کہاں ہے؟ وزیر اعظم کے پاس تو بیٹھا ہے، تو گٹر ٹھیک کرانے چلا گیا وہاں۔ ہم یہی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ہم اللہ سے اپنی گلی کے گٹر ٹھیک کرانے کی دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں۔ او بھائی یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے، یہ تو تمہارے محلے کا کوئی کونسلر بھی کر سکتا تھا، وہاں چلے جاتے، وہ تمہارے گلی کے گٹر ٹھیک کرا دیتا۔ وزیر اعظم کے پاس گئے ہو۔ اب یہ ابھی آپ جو دروشی ناریاں پڑھنے لگتے ہیں، پڑھ رہے ہیں آپ، یہ ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہے کہ نہیں؟ بولو نا بھائی، کہ نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا ہے نا؟ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ یا تو اگر آپ یہ تصور یا یقین نہیں رکھتے تو چھوڑ دیں اسے، آپ چلے جائیں گھر میں، آپ کہیں جی میرا ٹائم نہ ضائع کرو۔ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہے، آپ واقعی وہیں پہ ہیں۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں جہاں بھی میرا نام لے گا میں خود اس کی پکار سنوں گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اے معاذ، حضرت معاذ کو جب آپ نے بھیجا، معاذ کیا کرو گے؟ تو فرمایا حضور جہاں بھی ہوں گا آپ کو پکار لوں گا۔ فرمایا سن لو معاذ، دنیا میں جہاں بھی مجھے کوئی پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ تو آپ حضور کو پکار رہے ہیں، حضور آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ انہیں بول کیا رہے ہیں؟ آپ انہیں سوچے تو صحیح، آپ انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟
خدارا اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو، اپنی دعاؤں کو ٹھیک کرو، اپنی دعاؤں کو صحت مند بناؤ، موٹی دعائیں کرو، ایسی دعا مانگو کہ ایک دفعہ تمہارا اندر ہل کے رہ جائے، یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، یہ کیا کہہ دیا میں نے، اندر سے آواز آئے، ہل کے رہ جائے اندر تمہارا. اور اگر اندر سے اندر نہیں نہ ہل رہا تو سمجھ لو کوئی دعا نہیں مانگی، فارغ ہو تمہارا ذہن دماغ تصور کوئی شے نہیں، تمہارے اندر سے اندر تم ہلے ہی نہیں ہو، کیا دعا کی ہے. اور ایک دفعہ تمہارے اندر سے آواز آنی چاہیے کہ تیری طبیعت ٹھیک ہے، کیا مانگ رہے ہو، اے ہو سکتا ہے زندگی سے، وہ دعا ہوتی ہے. اور جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، کیا ہے ہماری نظر میں، کیا ہماری چیزیں، بس یہی ہے. تو اللہ تمہیں یہ سکھا دے انشاءاللہ، تو کہو نا اللہ تمہیں یہ سکھا دے، اور اس چیز کو سیکھو ہم سے. میرے پاس آتی ہو، میرے پاس بیٹھتی ہو، ہم سے یہی چیز سیکھ جاؤ. خدا کی قسم صرف ایک چیز سیکھ جاؤ، جو ہم سے اگر آپ میرے پاس آتی ہو تو ایک چیز سیکھ جاؤ، اور وہ ہے بلند نظری. کیا ہے بولو؟ بلند نظری، بلند شعور، بلندی ذوق، اعلیٰ قسم کی برکتیں اور رحمتیں. یہ بس سیکھ جاؤ ہم سے، بس. اور کیا ہم نے تمہیں سکھایا؟ نماز ہوتا تمہیں پہلے آتی ہے، سارا کچھ تمہیں پتہ ہے، دروشی تمہیں پڑھنا آتا ہے، سارا کچھ. ہم سے سیکھنا کیا ہے؟ پیچھے یہ سیکھو کہ اپنے ذہن کو بلندی سوچ پہ رکھو، اس سے تمہاری زندگی کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی. تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے پرابلم تمہیں پرابلم نظر ہی نہیں آئیں گے. آپ جب مینار پاکستان پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو بڑی بڑی بسیں بھی چھوٹی چھوٹی کھلونے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر 72 سیٹر بسیں ہوتی ہیں، اور وہ گاڑی گزر رہی ہو نا روڈ سے تو بندہ ہل جاتا ہے. لیکن اوپر جب مینار پاکستان سے آپ اسے دیکھیں گے تو وہ آپ کو آپ کے بچے کا کھلونا نظر آئے گا. کیوں؟ آپ بہت بلند ہیں. ایسی زندگی میں جب آپ بلندی سوچ رکھتے ہیں، بلندی نظر رکھتے ہیں، تو آپ کو یہ بڑے بڑے پرابلم جو زندگی میں لوگ مر جاتے ہیں، جن کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں، طلاقیں دے دیتے ہیں، وہ مسائل تمہیں بچوں کے کھلونے نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ تو شے کوئی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. جس کی بلندی سوچ ہوتی ہے وہ ان چیزوں پہ توجہ ہی نہیں کرے گا. اور جو پہلے ہی زمین کے اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، اس کے لیے تو نکا چا روڑا آ جائے وہ ٹھڈا کھا کے منہ پر نہ گرے گا. کیوں؟ زمین پہ کھڑا ہے. وہ تو چھوٹا سا جو ہلکا سا اس کو ٹھوکر لگی وہ گر جائے گا. کیوں؟ زمین پہ ہے. آپ بلندی سوچ رکھیں، آپ کے سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ذہن بہت اونچا ہے. ذہن کے اندر تصور، بولو سارے بولو، بہت اونچا تصور ہے. یہ ساس بہو، یہ سارے نند دیور، یہ کیا فضول قسم کی ایکٹیویٹیز میں وقت ضائع کر کے لوگوں نے زندگی بیڑا غرق کر کے. زندگی تک اس لیے دی گئی تھی کہ آپس کے جھگڑے نہیں تمہارے ٹھیک ہوتے، آپس کے جھگڑوں میں مر گئے ہو سارے. او بھائی زندگی اس سے بہت بلند چیز کا نام تھا. یہ تو بڑی اعلیٰ چیز تھی جو اللہ نے تمہیں تحفے میں دی تھی، اور ہم نے اسے گٹر میں اور گلی کی نالیوں میں ضائع کر دیا. تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. کہو اللہ آپ کو برکت دے. اب تیسرا دودھ ناریہ ہے. اب اس میں آپ نے سوچنا ہے کہ وہ کیا دعا ہوگی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کے اندر سے آواز آئے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. اہلیہ میری بیٹھی ہیں، اللہ نے سلامت رکھی، ان کے اندر سے آواز ہے بشرا کام نہیں ہونا. کی دعا کر دی تھی. عصمت بیٹھی ہے، ان کس کے اندر سے آواز آئے عصمت ہے کی تو بول دیتا ہے نہیں ہونا ہے کی کہہ نہیں ہے، تیری طبیعت ٹھیک ہے، پاگل ہو گئی ہے تو کیا. یہ دعا ہوتی ہے، اس طرح کی دعا ہوتی ہے بیونڈ دا باؤنڈریز. اور اللہ کہتا ہے جو بیونڈ دا باؤنڈریز نکلتا ہے اس کو میں ملوں گا. اللہ بیونڈ دا باؤنڈریز پہ ہے، وہ باؤنڈریز سے بہت پیچھے ہے، وہ تمہاری حدوں سے بہت آگے ہے. جو ہی تم بھی حدوں سے نکلو گے تو آگے اللہ ملے گا. اپنی حدوں سے باہر نکلو، اپنی حدوں کو چھوڑو، ذرا باہر چلے جاؤ. میرے بلے شاہی کوئی نہیں، ہمارے پاس تو پیسے کوئی نہیں، ہم تو جا ہی نہیں سکتے، ہم تو کسی طرح نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو علم شعور کوئی نہیں. تو یہ تمہارے پاس نہیں ہے نا، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے. تم اپنی بات کیوں کر رہے ہو؟ تم اللہ کی طرف جاؤ. اللہ کے پاس تو ان اللہ علی کل شیء قدیر،
وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. قدرت ہے، ایک لمحے میں کچھ بھی کر دے، لمحہ بھی دیر ہے اس کے 1000ویں حصے میں کچھ بھی کر دے. میں سعد سے بات کر رہا تھا، سعد مجھے پوچھ رہا تھا، آج کل وہ سنتا رہتا ہے ایسی چیزیں، مجھے کہتا بابا قیامت کیسے آئے گی؟ تو میں نے اس سے کہا بیٹا قیامت یوں آئے گی کہ ایک شخص کھانا کھا رہا ہوگا، حضور نے حدیث میں فرمایا، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کھانا کھا رہا ہوگا تو وہ کھانا کا لقمہ توڑے گا، لقمہ توڑ کے منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا کہ منہ میں ڈال نہیں پائے گا، اور قیامت اس کو ختم کر دے گی. اتنی تیز ہوگی، اتنی سپیڈ ہوگی اس کی کہ منہ میں لقمہ کتنی دیر میں چلا جاتا ہے آپ توڑتے ہیں. یوں جا رہا ہوگا، راستے میں ہی اس کا لقمہ وہی رہ جائے گا اور وہ اڑا کے رکھ دے گی اسے. مجھے حیران ہو کہتا ہے بابا اتنی تیز ہوگی؟ میں کہا ہاں ایسے. اللہ ایک لمحے میں کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو. بھائی تیری عقل ترکونے جتنی ہے نا، وہ تیری عقل ہے جو بیر جتنی ہے، وہ تیری عقل ہے جو ذرے جتنی ہے. اللہ کی بارگاہ تو بہت بڑی. تو انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق. اب ایسی دعا کرنی ہے انشاءاللہ. الفاتحہ. اب دعا اپنے دل میں دہرائیے. صلی اللہ تعالی. چہرے پہ ہاتھ پھیر لیجیے. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لہ.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. وہی دعا دوبارہ دہرا دیجیے. وصلی اللہ. کھڑے ہو کے دو شیر صلاۃ السلام پہ پڑھیے اور پھر دعا کی جاتی ہے. ریش فاروقی صاحب آتے ہیں سلام کریں. گٹھلیاں اٹھا لیں, ورق واپس کر دیں. جو راجے سامنے آ جائے سارے. کروڑوں
الہ العالمین، تیرے محبوب کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا گیا، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ درود جب بھی پڑھا جائے قبول ہوگا۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، تیرے محبوب پہ درود پڑھنے کی سعادت ملی، تو نے فضل کیا، یہ تیری طرف سے رحمت ملی۔ مولا رمضان کے دن، رمضان کی گھڑیوں میں ملی۔ اللہ اب ہم مولا ہم بد نصیبوں کے نصیب چمک اٹھے، ہمارے نصیب چمک اٹھے۔ مولا یہ تو ہم نے درود پڑھ لیا، ہم نے درود پڑھ کے تیری بارگاہ میں حاضری بھی دے لی۔ اللہ اپنی رحمت فرما اور مولا ہم سب کو اب قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اپنے اعلیٰ بندوں میں شامل فرما لے، اپنے ان بندوں میں شامل کر جن سے تو راضی ہے، ہمیشہ سے راضی ہے۔ مولا ان بندوں میں شامل کر لے جن سے تو کبھی ناراض نہیں ہوگا، کبھی جن سے تو مولا ناراض نہیں ہوگا، ہمیں ان میں شامل کر۔ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو نہ دیکھ۔ اگر تو نے دیکھے گا تو مولا ہم کسی کام کے نہیں، ہمارے پلے کوئی شے نہیں۔ اگر تیری نظر ہماری کوتاہیوں پہ چلی گئی، تیری نظر ہمارے گناہوں پہ جا پڑی تو مولا پلے کوئی شے نہیں۔ مولا تیری بارگاہ میں اس وقت تیرے نبی کا درود پڑھ کے حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہ دیکھ تو اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معاف فرما، اس کو دیکھ کے ہمیں معاف کر۔ اللہ اپنے رحم کی طرف دیکھ، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو فضل کرنے والا۔ تجھے اپنے سارے ناموں میں رحمان سب سے زیادہ پسند ہے، تو اس نام کا ہم تجھے مولا واسطہ دیتے، تیرے اس نام کا تجھے واسطہ دے۔ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ رحم فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوے حیدر بھی عطا کر۔ مولا یہ بیچاریاں ہیں، یہ نمانیاں ہیں، یہ اپنے اپنے گھروں سے چل کے آئی ہیں، یہ بڑی آرزویں تمنائیں دل میں لے کے آئی ہیں، بڑے شوق سے آئی ہیں۔ مولا کیا جانے کہ کسی کے پاس اگلے سال کا رمضان ہے بھی کہ نہیں، کیا جانے کہ اگلے سال رمضان سے پہلے پہلے قبر میں ہوں گے۔ اللہ کئی پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں۔ مولا ان میں سے کون ہے جو اگلے رمضان میں جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ مولا ہمیں آج ہی معاف فرما، ہمیں آج ہی بخش دے، ہمیں آج ہی اپنی بارگاہ سے رحمتوں والے اس رجسٹر میں لکھ لے جہاں تو اپنے نیک بندوں کے نام لکھتا ہے۔ اللہ قبول فرما۔ ہم مولا تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، عطا فرما، امن مانگتے ہیں، عطا فرما۔ ہم تجھ سے مولا فضل مانگتے ہیں، عطا فرما۔ ہمارے گھروں سے بیماریاں دور کر، نحوستیں دور کر، پریشانیاں دور کر۔ مولا جو ہمیں جینے نہیں دیتی، جن سے ہماری سوچ کے دروازے بند ہو گئے، جس سے ہماری سوچ چھوٹی رہ گئی، مولا اس دروازے کو تو بند کر کے ہمیں بڑی سوچ والے دروازے عطا فرما۔ اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ان کے ذہن کھول دے، ان کے شعور کھول دے۔ یہ مولا یہ جو مولا یہ دن رات کی چھوٹی چھوٹی ان پریشانیوں میں مولا جو وقت گزار کے ضائع کرتی ہیں، اللہ انہیں اس سے محفوظ کر لے۔ اللہ سجدے میں مزہ دے دے، رکوعوں میں مزہ دے دے، قرآن کی تلاوت میں مزہ دے دے، اپنے نبی کے درود میں مزہ دے دے۔ الہ العالمین توجہ ادھر لگا دے جہاں تیرا کرم ہو، جہاں تیرا فضل ہو۔ مولا تیرا فضل ہے، تو نے بڑی رحمت کی، مسجد کی مولا ہمیں تو نے توفیق بخشی، اپنے ان بندوں میں شامل کیا جن کے ہاتھوں سے تو نے مسجد تعمیر کروائی۔ مولا تو ہمیں مولا اپنے کرم سے بس اس مسجد کو قبول کر کے ہمیں معافی عطا فرما دے، ہمیں بخش دینا، ہمیں معافی دے دینا۔ مولا یہ آئی ہیں، یہ مولا اپنے دلوں میں جو دعائیں لے کے آئی ہیں، جو بھی درود ناریہ میں مانگی گئی ہیں، اللہ تیری جولی میں وہ ڈالتے ہیں، قبول فرما لے، تیرے محبوب کے صدقے قبول کر لے۔ اللہ بار بار تجھ سے عرض کرتے ہیں، آج پھر کرتے ہیں، اللہ رحم فرما، ہم سب کو مدینہ جانے کی توفیق دے۔ ذرا آمین کہو۔ اللہ مدینہ پہنچا، جو جا چکے ہیں وہ پھر جائیں، اور جو مولا نہیں جا چکی ابھی تک، مولا تو سما کر دے، سما کر دے۔ انہیں شاید علم ہی نہیں مدینہ کیا ہے،
ورنہ یہ ضرور کوشش کرتی. انہیں یہ پتہ نہیں کہ مدینہ کیا ہے، یہ جان نہیں سکے کہ مدینہ کیا ہے. اللہ انہیں بتا دے مدینہ کیا ہے، انہیں پہنچا دے مدینہ. الہ العالمین مدینے کی تانگ لگا دے. یہاں جتنی کھڑی ہیں کوئی ایسی نہ ہو جو مدینے جانے والی نہ ہو، سب کو مدینہ پہنچا. الہ العالمین فضل کر دے. تیرے نبی کا شہر دیکھیں، تیرے نبی کی زیارت کریں، تیرے نبی کے محبوب کے گھر کی زیارت کریں، تیرے محبوب کے گنبد خضراء کو دیکھیں، تیرے محبوب کے شہر کی ہوائیں. مولا وہ جو مسجد کے سجدے، وہ جو آب زمزم، مولا مسجد نبوی میں مولا قدم رکھ کے چلنا، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ سب کو نصیب کر دے. الہ العالمین جتنی آئی ہیں اللہ ان کے پیچھے ان کے بچے ہیں، ان کے گھر میں ان کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے شوہر ہیں، اللہ سب کو سلامتیاں دے دے، سلامت رہیں، سارے سب ٹھیک رہیں، ٹھیک ٹھاک رہیں. اللہ قبول فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے مقصد اور مشن کے ساتھ مخلص کر دے، ہمیں مقصد اور مشن جو عطا کیا اسے مخلص کر دے. ہماری مدد فرما، ہمارے لیے آسانیاں کر. مزید مولا اگلے رمضان تک تیرے اس مرکز کو تیسری منزل تعمیر ہوگی، اللہ قبول فرما لے. مولا آج کے درود ناریہ میں تو نے قبول کیا، اللہ اب اس کے لیے ہماری مدد فرمانا. یہ جتنے مولا تشریف لائے، ان کے جتنے فوت شدگان ہیں جو قبروں میں گئے ہیں، اللہ سب کو آج معاف کر دے، اللہ سب کو قبروں میں بخش دے. میرے والدین کریمین کو بخشش دے دے، میری اہلیہ کے والد محترم کو بخشش دے دے. اس علاقے میں جتنے بھی مولا دور و نزدیک سے شامل ہوئے، جس کے گھروں میں جو جو جا چکا، سب کو بخشش عطا فرما. اللہ اپنی رحمت فرماتے ہوئے، اللہ اپنی رحمت فرماتے ہوئے ہم سب کو مولا مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو، ہمیں ایمان پہ موت نصیب ہو. زندگی جیسی گزری مولا موت ایمان والی نصیب ہو، موت ایمان والی نصیب. الہ العالمین اپنی کرم نوازی کر دے، میرے ملک پہ رحم کر دے، غزہ پہ کرم کر دے، غزہ کے بچوں پہ رحم ہو جائے. مولا کٹ مرے ہیں، کیسے تجھے دالے دل سنائے. ان مسلم حکمرانوں کی بے حسی پہ اب تو خون کے آنسو بھی ختم ہو گئے. مولا اپنی رحم کر دی، کب کو دروازہ کھولے گا. مولا غزہ پہ رحم فرما، میرے ملک کے غریبوں پہ کرم ہو، میرے ملک کی بیواؤں پہ، یتیموں پہ، میرے ملک کے قرض داروں پہ، میرے ملک کے پریشان حالوں پہ اللہ کرم فرما دے. اللہ اس ملک کی حالت سنوار دے. اس ملک کے لیے اب مولا خوشی کے دن دکھا. مولا مرنے سے پہلے پاکستان کو ہم خوشحال دیکھ جائیں، یہ آرزو لے کے کہیں ماری نہ جائے. ہم مرنے سے پہلے اپنے ملک کو خوشحالی والا ملک دیکھ کے مریں. اللہ قبول فرما لے، اللہ رحم کر دے. تیری بارگاہ میں مولا ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں، پورے ملک کے لوگ بڑے پریشان ہیں، اللہ رحم فرما. اللہ اس رمضان کے صدقے ہم سب کو اپنے اعلیٰ بندوں میں مولا ان برگزیدہ بندوں میں شامل کر جن کے صدقے سے دین پھیلتا ہے، جن کے صدقے سے اللہ کا کرم پھیلتا ہے، تیرے قرآن کی آیتیں پھیلتی ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. یہ تمام میری بچیاں جو دین کا کام کرتی ہیں، یہ دین کے لیے محنت کرتی، کوشش کرتی، اپنی جان مارتی ہیں، اپنی صلاحیت صرف کرتی ہیں، وقت دیتی ہیں، مال پیش کرتی ہیں، اللہ ان سب کو عرشوں سے بھی اونچا کر دے، عرشوں سے بھی بلند فرما دے. ان کی قسمتوں کے ستاروں کو اتنا اونچا کر کے عرش بھی حیران رہ جائے. مولا فضل فرما. مولا جنتوں کی بھی جنتیں انہیں عطا فرما، جو جنت کے اندر جنت ہے وہ انہیں عطا کر. اللہ قبول فرما. حضور کی بارگاہ میں عرض ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا درود پڑھا. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. یا حبیب اللہ کرم کیجیے. آپ کی صاحبزادی جب آتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے تھے. حضور یہ بھی آپ کی صاحبزادیاں ہیں، یہ بھی آپ کی بچیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں. حضور ان کے سروں پہ بھی ہاتھ رکھیے، ان کے سروں پہ بھی پیار بھرا ہاتھ رکھیے، نرم محبت والا خوشبودار ہاتھ. اس لمس کو حضور انہیں بھی عطا کیجیے، کرم فرمائیے. اور ان سب کو اپنی بیٹی فاطمہ جیسی عزت عطا کیجیے، کرم کر دیجیے. حضور اپنی بیٹی کے صدقے عطا کیجیے، اپنی بیٹی کے صدقے عطا کیجیے، اپنی بیٹی کے صدقے عطا کیجیے. جان احمد کے صدقے عطا کیجیے، جان احمد کا واسطہ عطا کیجیے، جان احمد کا واسطہ عطا کیجیے. حضور ان کے بگڑے مقدر سنوار دیجیے.
ان کے بگڑے مقدر سوار دیجیے. نظر کرم ہم پر خدا را یا رسول اللہ، نظر کرم ہم پر خدا را یا رسول اللہ، تم ہی تو ہو بگڑوں کا سہارا یا رسول اللہ. حضور سہارا بنیے، ہم بے سہارے ہو گئے، ہمارا سہارا بن جائیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. مولا آگے رمضان جتنا رہ گیا ہے خوب محنت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق ملے، خوب محنت کر کے کوشش کر کے. مولا آگے اعتکاف آ رہا ہے، اعتکاف بیٹھنے کی توفیق مل جائے. مولا پورا رمضان آگے لیلۃ القدر آ رہی ہے، اللہ ہمیں پورے رمضان کی برکتیں مولا سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ. آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.